ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھاجا، اندھیر نگری چوپٹ راجا۔ بیوقوفوں کے شہر کی بہت ہی عجیب داستان حضرت نے بہت ہی مزاحیہ اور بہت ہی پیارا واقعہ سنایا ہے۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ اس واقعے کو مکمل سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بہت مزہ آئے گا۔ بہت ہی مزاحیہ واقعہ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ پہلے زمانے میں ایک حکومت ہوا کرتی تھی، وہاں کا جو بادشاہ ہے، بعض کہتے ہیں اناؤ کا واقعہ ہے، ایک شہر ہے آج بھی ہے، کسی زمانے میں ایک راجا ہوتا تھا۔ وہاں ہر چیز 1 روپے میں 1 سیر ملتی تھی۔ چاول لو، گیہوں لو، 1 روپے میں 1 سیر، کاجو لو، بادام لو، ہاں جی 1 روپے میں 1 سیر۔ ایک استاد شاگرد دونوں وہ شہر میں گئے اور شاگرد دیکھا ہر چیز 1 روپے میں مل رہی، تو استاد سے کہا استاد جی بڑا اچھا گاؤں ہے، اپن یہاں چلے جائیں گے کہ ہر چیز 1 روپے میں 1 سیر مل رہی۔ استاد نے کہا نکو، یہاں سے چل۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ اندھیر نگری ہے اور یہ چوپٹ راجا ہے یہ۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو یہاں جو رہتا ہوں۔ اب استاد نے اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تو جا رہا ہوں، تیرے کو رہنا ہے تو رہ، لیکن یاد رکھ ایک بات، جب تجھ پہ مصیبت آئیں گی نا تو میرے کو یاد رکھ، مجھے یاد کر لے۔ اس نے کہا اچھی بات۔ اب ہر چیز 1 روپے میں مل رہی اس کو، کاجو، بادام، اخروٹ، ہر چیز لے کھا رہا۔ اب کھا کے اتنا موٹا ہو گیا اس کی گردن نہیں پلٹ رہی بیٹے گی۔ اتفاقاً ایک حادثہ پیش آیا اس بستی میں۔ ایک چور چوری کرنے کے لیے گھر میں گیا، اور پہلے زمانے میں چوراں کیا کرتے، دیوار پھوڑ کے سوراخ کر کے گھستے تھے گھر میں۔ تو اس نے نقب لگائی، چور نے چوری کرنے کے واسطے، دیوار کمزور تھی، انہیں سوراخ کرنے گیا، دیوار اس کے اوپر گری اور چور مر گیا۔ اب چور کے رشتہ داروں نے وہ گھر والے کے خلاف راجا کے دربار میں مقدمہ پیش کیا کہ سرکار انصاف ہونا، ہمارا آدمی چوری کرنے گیا تھا، انہیں دیوار کمزور کیوں بنایا؟ دیوار مضبوط بنانا تھا نا انہیں، ہمارا ایک آدمی مر گیا، چوری کرنے کے واسطے گیا تھا، اور وہ سوراخ کرنے گیا، دیوار کمزور تھی، دیوار گری نے مر گیا۔ لہذا انصاف چاہیے، جان کے بدلے میں جان۔ کس کے بدلے میں؟ چور کے بدلے میں۔ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ راجا نے بولا انصاف ضرور ملے گا، میرے دیش میں انصاف ملے گا ضرور، کیا کرنا؟ راجا نے کہا کہ وہ گھر والے کو بلاؤ۔ گھر والا کو بلایا۔ راجا نے کہا کیوں رے، گھر کی دیوار مضبوط کیوں نہیں بنایا، اتنی کمزور بنایا؟ ایک چور چوری کرنے کے واسطے تیرے گھر میں سوراخ کر رہا تھا، دیوار کمزور تھی، گر گئی اس کے اوپر، انہیں مر گیا۔ لہذا چل، اس کے بدلے میں تجھے پھانسی دی جاتی، لو۔ چور کے بدلے میں گھر کے مالک کو پھانسی دینا انہیں بھی ہوشیار تھا، انہیں بولا سرکار معاف کرنا، یہ دیوار کمزور تھی، اس میں میرا قصور نہیں ہے، وہ مستری کا قصور ہے، مستری کمزور بنایا۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، مستری کو لاؤ پکڑ کے۔ آپ ڈھونڈ کے مستری کو لایا گیا،
राजा ने कहा क्यों रे, दीवार कमजोर क्यों बना है? चल बेटा, एक आदमी मर गया, तेरे को फांसी पे चढ़ाना है। अरे बोला सरकार माफ करना है, मेरी गलती नहीं है, वो मजदूर जो है जैसा गारा बना के दिया मैं दीवार बनाया, मेरा कसूर नहीं, वो मजदूर का कसूर है। राजा बोला ये बात भी ठीक है। कहा बुलाओ मजदूर को। मजदूर को बुलाया। राजा ने कहा क्यों रे, तू गारा इतना पतला क्यों बनाया, दीवार गिर गई। उन्होंने कहा सरकार मेरा क्या कसूर है, मैं जो है गारा बना रहा था, पानी डालने वाला था, एक हाथी दौड़े हुए आया, हैबत में पूरा घड़ा गिर गया उसमें, सरकार मेरा कसूर नहीं, हाथी वालों का है। राजा बोला अच्छा, बुलाओ हाथी वाले को। बोला क्यों रे, तू हाथी भगाया क्यों, आदमी मर गया ना एक हमारा। बोला सरकार मेरा कसूर नहीं है, एक औरत पाँव में पाजे पहन के जा रही थी, घुंघरू, उन्हें जब जोर से चली तो घुंघरू की आवाज जो आई, हाथी बिचक गया और भाग गया। सरकार मेरा कसूर नहीं, औरत का कसूर है। राजा बोला हाँ ये बात भी सही है। लाओ औरत को पकड़ के। औरत को पकड़ के लाया गया। बादशाह ने कहा तू पाँव में घुंघरू बंदिश क्यों, जिसकी वजह से हत्ती जो है बिचक गया और मजदूर के हाथ से घड़ा गिर गया, गारा पतला हुआ, दीवार कमजोर हुई और बेचारा चोर जो है उन्हें मर गया, लिहाजा तेरे को फांसी दी जाएगी। औरत बोली सरकार मेरा क्या कसूर है, ये तो सुनार का कसूर है, उन्हें बनाया घुंघरू। राजा बोला ये बात भी सही है, ये सुनार बदमाश है, इन्हें घुंघरू ऐसे बनाया क्यों, पकड़ के लाओ सुनार को। अब सुनार को लाया गया। सुनार इतना दुबला पतला बेचारा। राजा ने कहा क्यों रे, तू ये जेवर बनाया क्यों। मैंने बोला सरकार मेरे से ये जुर्म हुआ है, आप जो सजा दे मुझे मंजूर है। राजा ने कहा फांसी का फंदा लटकाओ और इसको फांसी पे चढ़ाओ। तैयारी हो गई, लोग आ गए। आप उसकी गर्दन इतनी बारीक, वो फंदा बड़ा, वो जल्लाद डाल रहा तो उसमें अटक रहा नहीं। जल्लाद बोला सरकार इसकी सुनार की गर्दन इतनी पतली है, उसमें फंदा आ रहा नहीं, आप फांसी कैसा देना। राजा बोला फिर क्या करना। जल्लाद बोला सरकार कोई मोटी गर्दन वाले को लाओ, फंदा बराबर आता है। बादशाह ने हुक्म दिया सिपाहियों को, जाओ रे ढूंढो मोटी गर्दन वाला को। ये शागिर्द कमबख्त खा खा के मोटा हो गया था, हर चीज एक रुपये की एक शेर। उस्ताद मना करे नको खा रहे यहाँ नको ठहर रहे, उन्हें बोला नहीं हजरत मैं रुक तो यहाँ, ठीक है। तो इन्हें फिर रहा था बाजार में खाते हुए, सिपाहियां पकड़ लिए, चल रहे तुझे बुला रहे राजा ने। बोला क्यों, कब फांसी पे चढ़ाने गया। उन्हें बोला मेरा कसूर क्या है। सिपाही बोले कसूर का सवाल नहीं है, तेरी गर्दन वो फांसी के बंदे के साइज की है, लिहाजा तेरे को फांसी पे चढ़ाने को बुला रहे, चल। आप उसको पकड़ के ले गए, फांसी का फंदा। उससे उस्ताद याद आए। उस्ताद बोले थे देख ये अंधेर नगरी चौपट राज है, यहाँ रखो, यहाँ रुको मत। नहीं माना, अब आ गया ना वक्त फांसी का, परेशान हो गया क्या करूं क्या नहीं करूं। उसे याद आई एक तरकीब, जब फांसी का फंदा उसके गले में डाल रहे, उन्हें बोला ठहरो, क्योंकि जिसे सजाए मौत दी जाती उसकी आखिरी ख्वाहिश मालूम की जाती। तो राजा बोला क्या बोलना चाह रहा है। उसने कहा
کہ ٹھیک ہے میرے کو سزا دے رہے نا دیو کوئی بات نہیں، لیکن ذرا میرے استاذ کو بلاؤ، میرے استاذ سے ملنے کے بعد چاہے مجھے پھانسی پہ چڑھا دو۔ اب راجا نے حکم دیا اس کے استاذ کو ڈھونڈو۔ اب استاذ کو پکڑ کے لائے، استاذ کو دیکھا جو رونا شروع کر دیا، حضرت تم بولے تھے نا جی میں نہیں مانا، آپ پھانسی کے پھندے میں لٹکا رہے، اب کیسا کروں میں؟ انہوں نے بولے ادھر کان میں ایک بات بولتا ہوں تیرے کو، کیا تیرے کو بچنے کا ہے نا؟ اب تو میری بات مانتا نا؟ انہوں نے بولا آپ جو بولے میں کرتا ہوں، آپ بولو صحیح۔ انہوں نے بولا ایک کام کر کہ تو بولنا میں پھانسی پہ چڑھتا ہوں اور میں بولتا ہوں میرے کو پھانسی دو، اب ان دونوں جھگڑا کریں گے۔ اچھی بات ہے۔ آپ شاگرد سے پھانسی کے پھندے کے پاس لے گئے، استاد نے کہا رک جاؤ۔ راجا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا سرکار اس کی وجہ میرے کو پھانسی دو۔ تو شاگرد والا ہرگز نہیں سرکار میرے کو پھانسی دو۔ اب جو لوٹ رہے بیٹے آپ انہیں بھی کنفیوژن ہوا ہے نا، پھانسی پہ چڑھنے کو اتنا کیوں مر رہے نا؟ ہاں جی، اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ انہیں استاذ کو بلا کے پوچھا ایک بات بتاؤ، کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا تو مرنے کا اتنا شوق کیوں ہوا؟ استاذ نے کہا سرکار ایک بات بولوں کیا؟ کیا؟ موت ایک دن برحق ہے، کبھی بھی آنی، لیکن یہ جو گھڑی ہے نا موت کی، یہ شبھ گھڑی ہے، یہ شبھ گھڑی ہے۔ یہ اس وقت جو مرانا سیدھا سورگ میں جاتا انہیں۔ راجا بولا جب ایسی بات ہے دونوں کو بھی نہ کو میرے کو پھانسی پہ چڑھا۔ بس یہ اندھیر نگری چوپٹ نہ چل رہا ہے، اس لیے اللہ ہی سے فریاد کرو یا اللہ تو ہی حالات کا بنانے والا ہے، ہاں جی تم ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔